مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر آ کر لے جایا کرتے، کبھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ اللہ کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ کو پکڑا، نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس کا ترجمہ ہوتا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ تو یہی سب سے پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا، کچھ سکون ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ غار میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے۔ انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ بی بی خدیجہ نے اسے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے تک تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں۔ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے کہا مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند قدوس کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔